नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का और एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बहरान का शिकार है, जहां सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, नेशनल असम्बली और तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोनों डिज़ोल्व हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अब महज एक इंटरम केयर टेकर किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उस वक्त रिप्लेस हो जाएंगे, ऑफिस छोड़ देंगे जब एक केयर टेकर सेटअप जो है वो मारज़ वजूद में आ जाएगा। और आज हुकूमत ने अपनी कोर कमेटी से, यानी तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी के मशवरे के बाद एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब का नाम जो है वो नॉमिनेट किया उनको एज दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। ताहम इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं हो पा सकती, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के जो आउटगोइंग असम्बली के जो अपोजिशन के हेड हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो इमरान खान साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ किसी किस्म के मशवरा, सुलह मशवरा, कंसल्टेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। सूरत हाल तो ये है कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्लेंटिफ हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सुओ मोटो पिटिशंस में 184/3 के तहत, जहां संडे को ही इसकी समाअत हुई, आज भी समाअत होती रही। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुश्किल किस्म के सवाल रेज किए हैं हुकूमत के लिए भी, तहरीक इंसाफ के लिए भी और अपोजिशन के वकला के लिए भी। और मैं इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको और एक सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भी उठाया गया कि स्पीकर ने किसी किस्म की बहस की इजाज़त भी नहीं दी। इस हवाले से मैं आपको छोटा सा एक टुकड़ा दिखाता हूं, क्योंकि अब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 31 तारीख को जब स्पीकर ने इस हवाले से बहस की इजाज़त दी थी तो उस वक्त लोग बहस करना नहीं चाहते थे, अपोजिशन के रहनुमा। वो हम छोटा सा टुकड़ा भी देख लेते हैं। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द अज जल्द करा दीजिए। जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, हमें क्वेश्चन कोई नहीं करना। मेरा सवाल भी ऐन उसी तरह ही है जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने बात की है, वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। ये भी आपको याद दिलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 मेंबर का एक बेंच बनाया था संडे के दिन, जहां छुट्टी के दिन इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई, लेकिन आप फिर उसके बाद उस बेंच को बढ़ा के 5 मेंबर का बेंच बना दिया गया। आज अलग सुबह जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले एक बड़ी पावरफुल प्रेस टॉक की शहबाज शरीफ साहब ने, जिनके साथ थे असद रहमान साहब जो मौलाना फजल रहमान के साहिबजादे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ थे बिलावल जरदारी भुट्टो, जिसमें मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस हवाले से एक फुल कोर्ट का बेंच जो है बना दे। ताहम जब सुप्रीम कोर्ट की बहस शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब के सामने जो मुतालबा रखा फारूक एच नाइक साहब ने, जो कि अपोजिशन के वकील हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि क्या आपको हम पे एतमाद नहीं है, अगर आपको हम पे एतमाद नहीं है तो हम उठ के चले जाते हैं। जिसके बाद फारूक एच नाइक और बाकी वकला ने इस चीज़ के ऊपर इसरार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने खासे सवाल उठाए हैं, जिसमें एक सवाल यह है कि अपोजिशन के वकला को कहा है कि हमें एक्सप्लेन करें कि आर्टिकल 69 के तहत हम स्पीकर की रूलिंग को अदालत में कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और एक और सवाल भी उठाया जिसमें वो कहते हैं कि हमें एक मुतफ़िका जवाब चाहिए अपोजिशन के तमाम वकला से, और वो सवाल ये है कि जब उनको पार्लियामेंट की इन कैमरा ब्रीफिंग में बुलाया गया था, एक बैरूनी बहुत बड़ी ताकत की कम्युनिकेशन को दिखाने के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग में, जिसको अपोजिशन ने डिमांड भी किया, शहबाज शरीफ साहब ने खास करके डिमांड किया, तो अपोजिशन के रहनुमा वहां पर नहीं गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल सवाल है वो ये है कि स्पीकर जो है वो भला एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक तहरीक होती है, जबकि आईन में क्लियरली लिखा है कि जब एक दफ़ा ऐसी तहरीक और रेजोल्यूशन प्रेजेंट हो जाता है तो उसे स्पीकर जो है रोक नहीं सकता, उसे रद्द नहीं कर सकता, कोई और एक्शन कर नहीं सकता। तो स्पीकर ने भला उसे रद्द कैसे कर दिया? स्पीकर के डिफेंस में यह है कि आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया। अदालत अगर इसमें जाएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 5 की इन्वोकेशन बनती थी या नहीं बनती थी। उस सूरत में अदालत को फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा, डिमार्शे जो है फॉरेन ऑफिस का, उस पर भी जाना पड़ेगा। दो इंतहाई अहम और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा में उनका शुमार होता है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो खुद भी माहिर कानून है, वकील हैं, पढ़ाते भी हैं लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में, वो भी मेरे साथ हैं। इसके अलावा हम लीगल एक्सपर्ट्स को भी लेंगे, हम इलेक्शन के लॉज के हवाले से भी एक्सपर्ट्स को लेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो मैंने आपको टुकड़ा सुनाया, उस टुकड़े में आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि जी बहस तक नहीं करने दी गई, फौरी तौर पे जो है स्पीकर ने रूलिंग दे दी, लेकिन 31 तारीख को स्पीकर सबको कहते रहे
کہ آپ بحث کریں اس کے اوپر, لیکن کوئی بھی اپوزیشن کا ممبر جو ہے وہ فلور آف دی ہاؤس میں بحث کرنے کو تیار نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ناظرین سے معافی مانگ لیں, کیونکہ آپ نے ایک بالکل غلط جو کلپ ہے وہ چلا دیا ہے. اس سے پہلے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جاتی, ایوان میں وقفہ سوالات تھا, اور آپ نے جو کلپس دکھایا ہے وہ وقفہ سوالات کا کلپ ہے. اس وقت تک تو ابھی جو موشن ہے, جو قرارداد ہے, وہ پیش ہی نہیں ہوئی تھی, اور اپوزیشن یہ 31 کا کلپ نہیں تھا جی, یہ 31 کا ایک کلپ تھا, لیکن اس تحریک عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے جو وقفہ سوالات تھا یہ اس کا کلپ تھا. تو آپ نے بالکل اپنے ناظرین کو گمراہ کیا ہے اس کلپ کے ذریعے, تو آپ پلیز اس کی معذرت کر لیں, کیونکہ اس کا تحریک عدم اعتماد ہم معذرت اس کے خواہاں, ہمیں اس کی ابھی بھی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. آپ اس کو ایکسپلین کر دیں, بیکاز اپالوجیز آن آر پارٹ. ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 25 کو جب ریزولوشن اور قرارداد آ گئی تھی, اور 31 تاریخ کو جب بحث کے لیے کہا جا رہا تھا, اس وقت یہ مکالمہ ہوا تھا اپوزیشن کے لیڈر. یہ صحیح نہیں ہے. یہ مکالمہ 25 تاریخ کا ہے کہ کہا گیا کہ جناب 31 کا ہے سر. صحیح 31 کا ہے, لیکن اس سے پہلے چونکہ 31 کا ہے, لیکن اس سے پہلے چونکہ وقفہ سوالات تھا جس کا تحریک عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو تحریک وہ جب سوالات چونکہ بہت سارے ممبران نے جمع کرائے ہوتے ہیں, تو متحدہ اپوزیشن کا یہ فیصلہ تھا کہ آج ہم اپنے سوالات پر اصرار کرنے کی بجائے ہم اسپیکر سے یہی استدعا کریں گے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بحث کروائیں, ووٹ کروائیں اور آگے چلیں. ہم وقفہ سوالات میں آج جو ہے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اسپیکر کی طرف سے کسی بھی طرح دعوت نہیں تھی بحث دینے کی. یہ تو اسپیکر جو ہے وہ ایک ایک نمبر کر کے سوال پڑھتے جا رہے تھے کہ جی سوال نمبر 179 جناب روہیل اصغر شیخ صاحب, سوال نمبر 201 طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, سوال نمبر 215 شازیہ مری صاحبہ. ان سب کا تعلق یہ عدم اعتماد پر بحث کی دعوت نہیں تھی, یہ سوال پوچھنے کا ایک پریویلیج تھا جو دیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی اسپیکر نے تو کہا تھا بحث کر لیں اور پھر انہوں نے جو ہے اپوزیشن بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, یہ بالکل ہی لغو اور جھوٹ بات ہے. اچھا خود سے ایک اور فالو اپ کوشچن, وہ کوشچن یہ ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی وہاں پر ایک پوائنٹ پہ ایک بہت ہی آنریبل جسٹس صاحب نے فاروق نائک صاحب سے یہ سوال اٹھایا, جب وہ بحث کر رہے تھے اس سے سوال اٹھایا کہ کیا آئین میں گنجائش ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو ریورس کیا جا سکتا ہے. اس پہ فاروق نائک صاحب نے کہا کہ آئین تو اس حوالے سے خاموش ہے, اس کی کوئی گنجائش وہاں پہ نظر نہیں آتی. تو اس قسم کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے باوجود مولانا نے چند گھنٹے پہلے جو اپنی پریس ٹاک کی ہے, پریس بریفنگ کی ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آرٹیکل جو اسپیکر کی رولنگ ہے اسے ریورس کرنا ہے, اسے کالعدم قرار دینا ہے. یہ انسسٹنس آپ کیسے کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کو کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا, اس کو اب کالعدم قرار دینے کا فائدہ بھی نہیں ہے, بیکاز جو ریزولوشن اور قرارداد تھی وہ سیلف لمیٹنگ تھی, 7 دن میں ختم ہو جاتی ہے, اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں. تو یہ پھر پوائنٹ کیوں آپ کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ یہ جو کارروائی تھی یہ آئین کا ایک شک ہے 95 جس کے تحت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لایا جا سکتا ہے. اور وہ جو شک ہے جب وہ قرارداد پیش کی گئی اور اس پر اس کو ایکسیپٹ ہو گئی, وہ موشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا, تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ کہ آئین کی جو شک نمبر 95 ہے اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا, اور اس کو اب ایک ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا تھا. 3 تاریخ کو کل کے دن ایک بالکل ہی جو ان ریلیٹڈ لا تعلق قسم کی جو ایک شک ہے آئین کی جو جس کو انووک کیا گیا کہ جی آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ وہاں مانگا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آئین کی شک کہتی ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار رہیں گے. یہ جو پوری عدم اعتماد ہے جس کو 197 لوگوں کی حمایت حاصل ہے, یہ ایک بیرونی سازش ہے, پاکستان کے خلاف سازش ہے, لہذا اس کو ختم کیا جائے. تو اسپیکر نے جو پہلے ہی لکھ کر لائے ہوئے تھے انہوں نے وہ 2 سیکنڈ میں اس کو پڑھا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے. یہ کوئی پروسیجرل ایشو نہیں ہے. پروسیجرل ایشوز کے اوپر کہ مثلا میں نے جو ہے وہ اسپیکر سے کہا کہ مجھے وقت دیں,
स्पीकर ने मुझे वक्त नहीं दिया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगी, स्पीकर ने मुझे वक्त नहीं दिया। तो वहां अदालत का जो दायरा कार है वो बहुत ही महदूद है। जहां एक आईनी शिक की इंटरप्रिटेशन है जो कि बिल्कुल ही गलत तरीके से की गई, जो मोशन था वो भी लग़व और गलत था, स्पीकर की रूलिंग भी गलत थी। तो जहां आइन की इंटरप्रिटेशन होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वहां सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो देखिए कि स्पीकर ने किस तरह अचानक आइन की शिक 5 उठाकर शिक 95 को ओवर रूल कर दिया। ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। मेरे साथ रहिए। देखिए, मुझे अभी अजहर सदीक साहब ने ज्वाइन किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को, जिन्होंने ये रूलिंग दी जिसके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त हमारे सामने है और ये मसला सुप्रीम कोर्ट में। अजहर सदीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब की बात में बहुत वजन है कि स्पीकर जो है वो प्रोसीजरल मैटर नहीं है। जब एक अदम एहतमाद की तहरीक है असम्बली के सामने है जिस पे पहले उसको एक्सेप्ट किया गया, उसकी मुखालफत नहीं की गई है, वो 8 तारीख से है, स्पीकर जो है उसको आर्टिकल 5 से नथी करते हैं, इन्वोक करते हैं आर्टिकल 5 को और चंद मिनटों के अंदर उसे बर्खास्त करके वहां से गुम हो जाते हैं। आप किस तरह से स्पीकर के एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे टाइम जरूर देना है, मैं 2-3-4 मिनट आपके लूंगा। देखिए, आइन को समझना आसान काम नहीं है। अंग्रेजी में तो आया हुआ है, इसको उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पश्तो में, पंजाबी में ये ट्रांसलेट करके हर एक को दे देना चाहिए। ये समझना बड़ा जरूरी है। 95 में लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस आनी है। एक वजीर आजम की शक्ल पसंद नहीं आई, वजीर आजम के हल्के में गया, काम नहीं करा, तो क्या वजीर आजम को उठाकर फेंक दिया जाएगा? ये नहीं है आइन की मंशा कभी भी। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा समझने के लिए 58(2)B में। 58(2)B के अंदर कुछ चीजें ना बड़ी वाज़ेह तौर पर है। 58(2)B में क्या होता था कि असेंबलियां डिसॉल्व होती थी, असेंबलियां डिसॉल्व होकर चैलेंज हुई, और ये ख्वाजा अहमद तारवी का केस, नवाज शरीफ का केस हमारा सेटल हुआ। नवाज शरीफ के केस में ऐसे नहीं है, आपको रीजन देने पड़ेंगे। भी वहां तो लिखा हुआ डिसॉल्व करने के लिए, फिर क्या जरूरत है सारा कुछ करने की? इसका मतलब है सेटलमेंट हो गई, प्रिंसिपल कर दिया। या नो कॉन्फिडेंस भी है ना, इसको आप खाली पढ़ रहे हैं, हम इसको आर्टिकल 63 के साथ मिला के पढ़े। 63 में क्या नो कॉन्फिडेंस में डिफेक्शन नहीं हो सकती है, बड़ी वाज़ेह तौर पर। आज 17 में आए, 17 में आर्टिकल में कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकती। बड़ा जरूरी है समझने के लिए। फंडिंग वो नहीं काम कर सकती। अब आए जरा इसको मिलाकर 95 के साथ पढ़ें। अगर कोई ऐसी बात है, आपका वज़ीर आज़म बिक गया, वो पैसे लेके अब अपने मुल्क को बेच रहा है, तो वोट फौरन नो कॉन्फिडेंस लेके आए आप, ये जस्टिफाइबल होगी। इसका तरीका क्या कर दिया, हम भूल जाते हैं रूल ऑफ बिजनेस को। रूल्स ऑफ बिजनेस 36, 37, 38 डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। आज कोर्ट में यही डिस्कस होता रहा। रूल 36 का क्या, 37 का कहता है कि जब ये मोशन आएगी, पहली तो बात है कि ये मोशन गलत थी, गैर कानूनी कि इन्होंने इजलास भी इकट्ठा बुला लिया और मोशन भी इकट्ठी दे दी। अब अगर पढ़ के देखें तो इजलास पहले आएगा, जब इजलास चल रहा होगा फिर मोशन पे। मैं छोड़े इस बात को, इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। लीव देनी है, लिखा हुआ है रूल के अंदर। लीव का मतलब क्या है? अगर मैं लीव ना दूंगा, सवाल पूछा जाए फारूक नाई साहब, उनके पास जवाब कोई नहीं था इस बात का। भाई ये लीव क्यों लिखा हुआ है? इजाजत देनी है। अब इजाजत क्यों देनी है वो देखना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा कि क्या हालात हैं ऐसे, क्यों नो कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एक मुत्तखब वज़ीर आज़म को उठाकर फेंक दिया जाए। फिर अगली बात है डिस्कशन होनी है वहां पर। अच्छा, डिस्कशन क्यों होनी है? इसका मतलब है गुफ्तगू देखनी है वहां पर, वहां तय करना है कि क्या है, क्या रीजन है। इनके पास तो था ही कुछ नहीं, वहां रखते वहां पर वहां स्पीकर के सामने रखते, वजूहात रखते। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब अपना रूलिंग रखी गई तो रूलिंग में 3 वजूहात लिखी है उन्होंने क्या लिखा है? सबसे पहले बात है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मामला आया, उन्होंने एंडोर्स किया इस बात को। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी में इनको बुलाया गया, ये नहीं गए। आज जस्टिस साहब का सवाल था इनसे कि भाई आप क्यों नहीं गए, अब ये आपके खिलाफ बात जाती है। इन्होंने कोई जवाब इनके पास नहीं था। अब सिंपल सी बात है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि इन सब चीजों को सामने रखते माइंड अप्लाई करके रिजेक्ट कर सकता है। यही केस है। और आर्टिकल 5 इसलिए वो किया गया कि लॉयल्टी का सिटीजन, इन रूल्स को एक तरफ रख दूं मैं, रख दूं एक तरफ, लेकिन लॉयल्टी मुझे लॉयल्टी देखनी नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग या पैसा ला के गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया जा रहा है। 17 फरवरी का डॉक्टर साहब इंसार बस से आपका कॉलम आप पढ़ लें, उसमें ये सारी चीज के हिंट मौजूद है, इतनी एविडेंस मौजूद है। वो इन्वेस्टिगेशन होनी है, बाद की बातें। आप 17 आर्टिकल को जब पढ़ेंगे, जब यानी अगर किसी सियासी जमात को डिसॉल्व करना है, बड़ा टाइम लगेगा, तो उस वक्त तक क्या वज़ीर आज़म बैठा रहेगा यहाँ पर? फॉरेन फंडिंग में टाइम लगेगा, बैठा रहेगा वज़ीर आज़म? ये सिर्फ बड़ा लिमिटेड सा है, ये पसंद और नापसंद का नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसे हालात आ जाते, खत्म करने लगा हूँ, एक पार्टी के अंदर ऐसे हालात आ जाते हैं तो मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी उठ के चली जाती है उधर। ये तो सिर्फ 13, 14 या 22 लोग हैं एक पावर में से। ये आपका बड़ा भरपूर मौकफ, बहुत ही तेज करके आपने इंतहाई पेचीदा इश्यूज के ऊपर बहुत कुछ हमें बताया और समझ यही आ रही है कि मामला जो है वो बहुत उलझे में है। जिस तरह से आपने
اسے ڈسکرائب کیا. میرے ساتھ رہیے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ بھی ایک ماہر قانون ہیں, آپ بھی وکیل ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں اسی حوالے سے. اب اس کا حل کیا ہے جبکہ اسمبلیز ٹوٹ چکی ہیں, پرائم منسٹر جو ہے صرف چند دن کے لیے پرائم منسٹر ہیں, آپ کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے, لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تو کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بن پا رہی ہیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے جبکہ 90 دن میں اگر الیکشن کروانے, کیسے آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ آپ نے جو بات کی ہے, میں اتنی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر, جو کہ اظہر صدیق صاحب ابھی گئے ہیں, ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں خرم دستگیر صاحب کے ساتھ تھا, اور میں نے یہی وہاں پہ بھی عرض کیا کہ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ خرم صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں. اور اگر پیش کرنا بھی ہے تو جا کے عدالت میں پیش کریں. یہ ٹاک شو تو عدالت نہیں ہے, یہ ایک پیچیدہ اور کمپلیکس. اب ہمارے ٹاک شو تو بند نہ کروائیں, کانسٹیٹیوشن ہی کے پروویژنز کو نہیں چلیں. میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے بھی چلانے نا پروگرام. اسپیکر اسمبلی نے بھی جو کارروائی کی ہے وہ آئین ہی کے شکوں کے تحت کی ہے. اگر نو کانفیڈنس 95 کے تحت ہوتا ہے, اور آرٹیکل 5 ہے اور آرٹیکل 17 ہے اور دیگر آرٹیکلز بھی جو ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کے ہی آرٹیکلز ہیں, ہندوستان کے آئین کے آرٹیکلز نہیں ہیں, یا امریکہ کے آئین کے آرٹیکلز نہیں ہیں, اگر انہوں نے ان کو بروئے کار لایا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک محض ایک آئینی معاملہ نہیں ہے, یہ آئینی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے. اور یہ سارے جو پولیٹیکل موروثی حالات ہیں ان کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تو مد نظر رکھنا ہی چاہیے, اپوزیشن والوں کو خاص طور پہ, لیکن عدالت بھی ان سے جو ہے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ اوور آل پولیٹیکل سرکمسٹانسز کیا ہیں. اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے, کل بھی یہ کہا, اور آج زیادہ ذرا ترجیح دے کے کہا ہے کہ بھائی آپ چاہتے تھے کہ جی, آپ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے یا یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اہل نہیں ہے, الیکشن ہونے چاہیے, تو بھائی اب الیکشن تو کر دی ہیں, اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے, اب آپ کہہ رہے ہو نئی حکومت کو بحال کیا جائے. آؤ الیکشن کے میدان میں اترو, اور یہ اس کا حل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک سپریم کورٹ بھی اسی کو مد نظر رکھے گا کہ اس وقت جو ہے پروسیس, اور پرائم منسٹر تو آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی مجھے پچھلے پروگرام میں پوچھا گیا کہ اتنی کیا جلدی ہے جی کہ آپ نے نام بھی بھیج دیا ایک کیئر ٹیکر کا. تو بھائی یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں جا کے الیکشن کے میدان میں اتریں, اور جلد از جلد جو ہے نگران جو ہے وزیر اعظم آئے اور وہ اپنی کابینہ کو تشکیل دیں تاکہ نظام حکومت جو ہے وہ چلتا رہے اور اس میں کنٹینیوٹی رہے. تو سب سے بہتر جو ہے وہ طریقہ کار اس وقت یہی ہے. اور جمہوریت کا تو سب سے بڑا ستون عام انتخابات کروائے جائیں, کہ آپ عوام کے پاس جائیں, عوام سے جا کے عام انتخابات اور ایک فریش مینڈیٹ لیں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, اور یہ اس کا بجائے کہ دیجیے سوشل میڈیا پہ, مجھے ایک بریک لینے دیجیے. سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے, ایک میم چل رہی ہے اس حوالے سے کہ پہلے حکومت اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہتی تھی, اب اپوزیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں حکومت کو واپس لانے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک عام انتخاب جو کہ وہ چاہتی تھیں اس سے گریز کرتی ہیں؟ سبھی شاید کر بھی نہیں رہی ہیں, لیکن کچھ جماعتیں کم از کم کر رہی ہیں. اس میں مزید بات کرتے ہیں سیاست کے اوپر ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں خرم دستگیر صاحب, PMLN کے سینئر رہنما. میرے ساتھ ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب. دونوں سے بڑے مشکل مجھے سوال پوچھنے ہیں, خاص کر کے سینیٹر ولید اقبال صاحب کو تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اپنی سیٹ پر جو ہے ذرا اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں. لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں خرم دستگیر صاحب. خرم دستگیر صاحب, اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ دسمبر 2020 میں پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ 2016 میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن اوباما ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے تو ترکی میں فوج کو استعمال کر کے اردوغان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک ملٹری کو کروایا گیا جو فیل ہو گیا. یہاں پہ بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ کو نہیں کرنا ہے ناؤ. انہوں نے کہا کہ اب کو کرنا نہیں ہے, اب ہماری اپروچ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور الیکٹورل پروسیس کے ذریعے ہم نے اردوغان کو ہٹانا ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اگر بائیڈن کی مینٹیلٹی اور تھنکنگ ہی یہی, ان کا مائنڈ ہی یہی ہے, یہی چیز وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تھیری کو استعمال کر رہے ہیں 198 اراکین قومی اسمبلی کو غدار قرار دینے کے لیے. Is this what you are doing? I take exception to this. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر صرف ایک حکومت نے بغیر ایک لغو اور جھوٹے مراسلے کی بنیاد پر ایک پوری کہانی کھڑی کر دی ہے اور آپ نے مجھے جوزف بائیڈن سنا دیا. جوزف بائیڈن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان 198 اراکین میں شامل ہوں جو کل عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا آئینی
اور قانونی اور جمہوری ووٹ دینا چاہتے تھے. میں غدار نہیں ہوں, وہ میرے 197 لوگ غدار نہیں ہیں, ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے. آپ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہ جناب آپ غور تو کریں کہ کل جو قرارداد حکومت کی تھی جس کے اوپر اسپیکر کی رولنگ تھی, اسپیکر کی رولنگ نے 198 اراکین کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دیا, اور میں اس پر سخت ترین احتجاج کرتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر شواہد کے, یہاں تک کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کسی سازش کا ذکر نہیں کیا, کسی فورن فنڈنگ کا ذکر نہیں کیا, یہ تک نہیں کہا کہ اس کی تفتیش کروائیں, اور صرف یہ کہا کہ وہ جو ہمارا پرانا طریقہ کار ہے سفارتکاری کا کہ جی آپ ایک ڈیمارش بھیج دیں واشنگٹن میں اور اسلام آباد میں. لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے جو بائیڈن کا جو کلپ سنایا ہے اس کا 198 اراکین اسمبلی سے کیا تعلق ہے, کیا ایویڈنس ہے, کہاں سے؟ آپ بتائیں نا مجھے کہ آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم نے اپنا آئینی صاحب یہ ہو سکتا ہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے, کیا یہ ممکن ہے کریں گے, کیونکہ عمران خان فاشسٹ ہے, اور مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب, آپ فاشسٹ لوگوں کے جو لغو اور غلط تھیریاں ہیں اس کو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر. I'm very disappointed. اچھا خورشید صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ 198 لوگ نہیں پیسے لیے ہیں جوزف بائیڈن سے؟ آپ مجھے بتا دینا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے چلایا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 198 نہیں لیکن چند؟ اگلے کوشچن پہ تو آنے دیں. آپ قوم کے 198 مختلف نمائندوں کہتے ہیں انہوں نے جوزف بائیڈن سے پیسے لیے, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا یہ پھر اس پہ پھر ولید صاحب کا ریسپانس لے لیں بیکاز ان کی طرف سے آیا ہے. ولید صاحب, خرم دستگیر صاحب کی بات میں وزن ہے کہ اسپیکر نے ایک ہی جنبش میں سارے 198, میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ان سے کہ ہو سکتا ہے 198 نہ ہو, چند لوگوں کی طرف اشارہ ہو, لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے سمیت 198 لوگوں پہ یہ الزام لگا دیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے. خرم صاحب کو میں دیکھ تو نہیں سکتا کیونکہ میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں. جی سر, آج آپ کا وہ چینل بھی نظر نہیں آ رہا مانیٹر پہ, لیکن وہ بہت جذباتی ہو گئے ہیں. ابھی میں ویسے اتفاق کی بات ہے پیرزادہ صاحب کہ میں ابھی جب پروگرام کی طرف آ ہی رہا تھا ابھی تو مائی وائف ٹولڈ می ڈونٹ گیٹ اینگری. وہ یہ کہہ رہی تھی, ان کا خیال تھا کہ آج کل روزے ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہے تو لوگوں کے وہ جذبات بہت زیادہ, یا وہ شوگر لیول کی وجہ سے یا جو بھی ہے. بات یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب نے کسی کی انفرادی شخص یا کوئی ممبران, وہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ ان کی تعداد کوئی بھی ہو 198 یا 96 کی بات کی, انہوں نے سارے پروسیس اور اس کے وہ پروسیس ہے. آئین کو سبورٹ کرنے کی گفتگو ہے, آئین سے غداری کی گفتگو ہے, جس کا الزام آپ نے ہم پر لگایا ہے. ہم جذباتی ہوں گے, ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں. آپ نے ہم پر ایک قبیح ترین الزام لگایا ہے جس کے خلاف یہ چارہ جوئی ہوگی. اٹ کی ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹینڈ. الیکشن ہوگا, ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے, لیکن یہ جو الزام ہے اس کو ہم کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ الزام جو ہے یہ اس وقت عدالت عظمیٰ میں, یہ پاکستان کے یہ کوئی چھوٹا موٹا میجسٹریٹ نہیں, دس از دی ایپیکس کورٹ. یہ آئین کا جو جس کو کسٹوڈین یا محافظ کہا جاتا ہے, وہاں پہ یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. وہاں پہ قاسم سوری صاحب اپنے تمام دلائل پیش کریں گے. وہاں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ تو مراسلہ تو ہے, وہ تو جنرل سی بات تھی پبلک کے لیے, لیکن جو اس کے منٹس ہیں اور کیا کچھ زیر غور آیا اور کس وقت یہ اطلاع ملی کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اباؤٹ عمران خان صاحب کہ وہ اب وزیر اعظم اگر رہیں یا نہ رہیں تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, اس کی کیا ڈیٹ ہے, اور پھر نو کانفیڈنس ایک پروسیس کو وہ اب تو کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا وہ سارا ایویڈنس. میں تو وہ اپنے بغل کے اندر فائلیں لے کے تو نہیں پھر رہا یہاں پہ, میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک پروسیس اور ایک کاروائی جو ہے جو ہوئی اور اس کی ٹائمنگ اور وہ جس طریقے سے ہوئی اور پھر جس طریقے سے اس کو تو آپ انکار نہیں کرتے کہ 18 یا 20 یا 22 یا 16 یا 14 جتنے بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہوئے, اور وہ اپنا خچروں اور
خچروں اور بھیڑوں اور گھوڑوں اور گدھوں کی طرح جو ہے وہ جو بکر منڈی جس طرح ہوتی ہے اس طرح وہ ٹریڈ ہو کے اس طرف چلے گئے. وہ یہ سارے شواہد جو ہیں یہ اس کا حصہ. پھر جس طرح سے الائز کو ادھر سے ادھر کیا گیا, ادھر وہ جا رہے ہیں ادھر وہ جا رہے ہیں, ایک دن کچھ کہہ رہے ہیں ایک دن کچھ کہہ رہے ہیں, اور وہ اس میں یہ ساری کراسنگ آف دا فلور اور آئین کے آرٹیکل 63 کی بھی جو دھجیاں اڑی, وہ جو ہے آئین کی دھجیاں نہیں اڑ رہی, صرف ڈپٹی اسپیکر ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں آئین کی. اس لیے بڑی ایک سلیکٹیو سی ریڈنگ جو ہے وہ آئین کی وہی سوٹ کرتی ہے آپ کو, عمومی دیکھنا. ایک بڑا مشکل سوال ہے آپ کے لیے جی سر ولید اقبال صاحب, اب آپ کے لیے ایک بڑا مشکل سوال ہے. آج 4 اپریل ہے, 4 اپریل 1979 کو 1979 میں آج کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے حکم پہ, ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی موجودگی میں حکومت تھی, انہیں پھانسی دے دی گئی راولپنڈی میں. اسے پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشل مرڈر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے. اس پہ اوپینین کنونس ہے کہ پی این اے کی جو موومنٹ اس وقت تھی اس پہ پاکستان کے کم از کم لٹریچر میں کنسنسس ہے کہ وہ ایک امریکن فنڈڈ امریکن سپورٹڈ موومنٹ تھی. آپ کے پرائم منسٹر نے, آپ کی جماعت نے امریکہ کے خلاف, اور پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب 1986 میں واپس پاکستان آئیں, ہوم کمنگ ان کی ہوئی, تو اس وقت بھی وہ امریکہ کے اپروول سے ہی آئیں, اور انہوں نے آ کے اپنی پارٹی کا جتنا لیفٹ ونگ تھا, لیفٹ گارڈ تھا, سوشلسٹ ونگ تھا, اس کو انہوں نے پس پشت کیا, اس کو نکال دیا, سائڈ پہ کر دیا, اور ایک نئی پیپلز پارٹی جو سینٹر پہ رائٹ آف دا سینٹر تھی اس کو انہوں نے کریٹ کیا. اب عمران خان صاحب نے جس قسم کی پوزیشن واشنگٹن کے خلاف لے لی ہے, اگر آپ کو پاپولیرٹی مل بھی جائے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, کیا امریکہ کے نوڈ کے بغیر, امریکہ سے کچھ صلح کیے بغیر آپ کی جماعت دوبارہ طاقت میں آ سکے گی؟ دیکھیں جی, اس سوال کی کوئی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, اور اس میں تو بڑی ایک سیدھی سی ایک معاملہ ہے جس کو پرائم منسٹر نے بڑا واضح طور پہ کہا بھی ہے کہ وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, اور وہ کسی ملک کو برا بھلا نہیں کہتے, اور وہ کسی ملک سے دشمنی کا جو ہے سلسلہ نہیں سمجھتے جو کہ, اور یہ جو خارجہ پالیسی کا جو ایشو ہے یہ ویسے ہی بڑا ایک نازک اور حساس اور اہم معاملہ ہوتا ہے. اور انہوں نے آج نہیں کل نہیں برملا اپنی, اب پچھلے جب سے یہ تحریک یا یہ عدم اعتماد کا جو یہ وہ ہے موشن جب سے یہ پیش ہوا ہے, جتنی ان کی تقاریر ہیں وہ جلسوں میں ہوں یا قوم سے خطاب ہو, انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ کسی ملک, تو انہوں نے انڈیا تک کا کہا ہے جس سے ہم نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو آتے ان سے بھی دوستی کا ہاتھ بلند کیا تھا, کہا تھا آپ 1 قدم بڑھو گے ہم 2 قدم بڑھیں گے, یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی. اور یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی سختی اپنے رویے میں نہیں رکھی ہوئی تھی جب تک کہ وہ نریندر مودی نے وہ کاروائی 5 اگست 2019 والی نہیں کی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی ملک کو برا بھلا یا برا سمجھا جائے یا اس سے دشمنی کی جائے. یس, یہ ہے کہ پالیسیز جو ہیں ان سے اختلاف یا اتفاق جو ہے وہ سلسلہ ہو سکتا ہے, اور بالآخر یعنی سینیٹر صاحب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو پاکستان کے عوام نہیں کرنا ہوتا ہے, وہ پاکستان کے عوام نہیں کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے عام انتخاب آئے ہوئے ہیں. عام انتخاب میں اب دیکھ لیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی تو خیر عام انتخابات کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا, لیکن عام انتخابات میں اگر آپ کی پارٹی اور پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ایک اینٹی امریکن ریٹرک کے اوپر پاپولیرٹی حاصل کرنا چاہیں گے, تو ظاہر ہے وہ واشنگٹن کو بھی نظر آئے گا کہ ایک ایسی جماعت الیکشن لڑ رہی ہے جو واشنگٹن کے خلاف اپنی سیاست کو چلا رہی ہے آگے. اس پہ کیا کمیونیکیشن چینج کریں گے اپنی؟ میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی ریٹورک استعمال ہوگا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. ریٹورک اگر ہوگا بھی تو اس میں یہ بات ہمیشہ مسلسل شامل ہوگی کہ کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اور کسی ملک سے کسی ملک بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کسی ملک کے بارے میں کوئی بیڈ انٹینشنز یا اینمیٹی یا دشمنی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر ایک سے دوستی کا جو ہے وہ نیت بھی ہے, اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا بھی وہ ہے. بس یہ کہ یا نہیں کہ جی بالکل آپ کسی کے آگے لیٹ جائیں یا لمبے پڑ جائیں, اور انہوں نے بتایا بھی ہے اس کی وجہ کہ کیوں یہ جو باقی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جو ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ذکر کیا, اور یہ تو بات شائع بھی مثال کے طور پہ شائع بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے بیٹے کو بتا رہی ہیں کہ کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں اور ان میں کیا پایا جاتا ہے اور وہ کدھر ہیں, اور اس کو وہاں کے حساس ادارے جو ہیں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس گفتگو کو. تو جن کے مال و دولت اس طرح سے باہر پڑی ہو تو ان کو تو پھر یہی دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے.
تو اس کو इसका मतलब ये मैं मजीद आपसे समझना चाहूंगा, एक ब्रेक में ले लूं, बजाय कि किसी के एंटी अब जबकि एक तबले जंग बच चुका है इलेक्शन की तरफ, जबकि एक माहौल बन रहा है एक जनरल इलेक्शन की तरफ, पाकिस्तान की ऑपोजिशन क्या सोचती है, हल क्या निकलेगा इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेडलॉक का, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन प्रोग्राम के हिस्से में फैफन के एक्स सरबरा, इलेक्शन लॉज के, इलेक्शन प्रोसेस के एक्सपर्ट जो हैं जनाब सरवर बारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बात का आगाज़ में अगर शुरू कर लूँ खुर्रम दस्तगीर साहब से, जो की मेंबर हैं PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा में उनका शिकार होता है। खुर्रम साहब, इसकी क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें और आपकी जमात जो है, जो बहुत मकबूल जमात है पंजाब में, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की और ओवरसीज़ वोट की मुखालफत करती चली आई है, इसकी क्या वजह है? नाजरीन को मैं मतला कर दूं कि पाकिस्तान का तजारती खसारा 36 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पिछले महीने जब हम ये सब अदम एतमाद की कोशिश कर रहे थे, उसकी जो नंबर खुद सरकार ने रिलीज किए हैं, 13% महंगाई थी पाकिस्तान में। असल फोकस जो अपोजिशन जमातों का है वो ये नंबर्स हैं, अवाम की तकलीफ हमारा फोकस है, और उसके लिए हम इस फाशिस्ट हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब आपने जो सवाल कर दिया है कि इसमें जो है वो जमातें ऐसा क्यों कर रही हैं या क्या कर रही हैं, नहीं तो फिर आप अर्लियर सिलेक्शन को वेलकम क्यों नहीं कर रहे? जैसा आपने कहा, अगर ये सही है तो आपको तो फिर फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन को वेलकम करना। देखिए, अर्ली इलेक्शन हमारी ऑपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने इमरान खान जैसे फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 5 महीने पहले अपनी हुकूमत खत्म करने पर मजबूर कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जिस तरह जमहूरियत पर कल इमरान खान ने फाशिस्ट खंजर मारे हैं कौमी असेंबली के अंदर, दैट कैन नॉट स्टैंड। उसको एज ए प्रेसिडेंट माजी के तौर पर खड़ा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान को बने हुए इस अगस्त में 75 साल हो जाएंगे। अगर हमने इसी तरह आमरीत के दलदल में धंसे रहना है, फाशिज्म की दलदल में धंसे रहना है, अगर हमने इसी तरह गैर आईनी मामलात की दलदल में धंसे रहना है, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं वो हर रोज खराब होना शुरू हो गए हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट गिरी है, 1000 पॉइंट्स गिरी है स्टॉक मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान के अमल से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, कम नहीं हुई। और ये जो इशू है डॉक्टर साहब, हमें इसको जरूर सोचना चाहिए कि ये जो इस तरह की बात से खुर्रम साहब, मुझे आपकी बात से मैं ये नतीजा निकालता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरजनश कर दे, मेरी से एक गुजारिश है कि झूठी साजिशों के सुप्रीम कोर्ट सरजनश कर दे, नालायकी को, बद इंतजामी को, माफिया सरपरस्ती को मत छुपाएं। आए इलेक्शन में हम तैयार हैं, हम इनका सामना करेंगे और इंशाल्लाह भरपूर शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर, हमारी उनसे जो कम से कम इस्तदा है वो ये नहीं है कि जनाब आप ये कहें कि इलेक्शन नहीं होगा। ये इस्तदा जरूर है कि कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी, इनवैलिड, एब एनिशो डिक्लेयर करें। ये हमारी इस्तदा है। खुर्रम साहब, हम आपके कमेंट्स को वेलकम करते हैं। सरवर वलीद साहब, खुर्रम साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात कर दी है, बड़ी मुस्बत बात की है। उन्होंने PMLN के कॉन्फिडेंस और एहतमाद को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। वो ये समझते हैं कि अगर कासिम सूरी की सरजनश हो जाए, उनके इकदाम की मजम्मत हो ताकि ये हिस्सा ना बन सके पाकिस्तान की कानूनी तारीख का, ताकि फ्यूचर में जब भी अदम एहतमाद की तहरीक असम्बली के सामने हो तो उसे कोई स्पीकर इस तरह से किसी भी बुनियाद पर रद्द ना कर सके। लेकिन वो इलेक्शन से पीछे नहीं हट रहे, वो एक जनरल इलेक्शन को वेलकम करते हैं। इस पर आपका क्या रद्द अमल? बड़ी अच्छी बात है जी, इलेक्शन को अगर वेलकम करते हैं। मैं पहले उस पर ही कुछ 1 मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूं और इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं अपने पिछले सवाल के जवाब से, क्योंकि वो वक्फा बीच में आपको लेने का वक्त आ गया था। मैं उस इलेक्शन की कैंपेन की आप बात कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ खास तौर पर यह अर्ज करना चाहता था कि बजाय कोई किसी ऐसे रेटोरिक के को बरूए कार लाने के जिसमें किसी मुल्क के खिलाफ बात हो या किसी मुल्क की को अपोज करके या उस पर तनकीद करके इलेक्शन लड़ा जाए और वोट मांगा जाए, जिस तरह बाय द वे इंडिया में सारा रेटोरिक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होता है, जिस तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बजाय उस ऐसे रेटोरिक के सिर्फ ऐसा रेटोरिक बरूए कार लाया जाएगा कि जी हमने पाकिस्तान के लोगों को बावकार और
خوددار اور آزاد بنانا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ کسی کے آگے تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کہ جھکنا نہیں کسی کے آگے، دوستی سب کے ساتھ دوستی ہے، غلامی کسی کی نہیں کرنی۔ اس ریٹرک کے اوپر ہم اس کو لڑیں گے اور بڑی ویلکم ہے۔ اور یہ بات باقی کورٹ میں یہ بات ہے، وہ کورٹ اس کو سارے حالات کو جائزہ لیتے ہوئے دیکھے گی کہ اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا یا غلط مجھے ایک اور ایشو قابل مذمت تھا اگر غلط تھا۔ مجھے ٹھیک ہے، یہ عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، ایک بات بڑی پازیٹیو ڈائریکشن میں جاری ہے۔ ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت ہیں سرور باری صاحب، پاکستان کے الیکٹورل لا اور الیکشن پروسیس کے ایکسپرٹ ہیں، مستند اتھارٹی ہے اس حوالے سے۔ باری صاحب یہ عرض کیجیے کہ ابھی تک تو اگر الیکشن 90 دن میں ہونا ہے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اس کے لیے مجھے بتایا گیا تھا کہ 6 لاکھ چاہیے، اور وہ 6 لاکھ الیکٹرانک مشینز جو ہیں EVM جو ہیں وہ حاصل نہیں کی گئیں۔ قانون تو ہے، اس کو بنے ہوئے تقریباً اب 3 ماہ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، مشینیں حاصل نہیں کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مشینیں حاصل کی جا سکیں گی اس ٹائم پیریڈ میں؟ اور جو ایک عام خوف پایا جاتا تھا اپوزیشن کے حلقوں میں کہ یہ مشین جو ہے اس کو کوئی مینیپولیٹ کر سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے لیے ٹینڈر جو ہے وہ جاری کر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے جو رقم ہے وہ بھی حکومت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ڈیمانڈ کرے گا ہم اس کو پورا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا 3 ماہ کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا جو 6 لاکھ آپ مشینیں کہہ رہے ہیں، اصل میں ہمیں 6 لاکھ مشینیں نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں 85,000 پولنگ اسٹیشن ہے، اور ہم تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن پہ 3 سے 4 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، تو تقریباً ہمیں 4 لاکھ کے لگ بھگ مشینیں چاہیے ہوں گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ مشینیں خریدی جا سکتی ہیں، اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کیا ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنا بڑا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، تو یہ مشین ایک الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونی، یہ مشین کم از کم 5 سے 6 الیکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ہماری اکانومی کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے کہ ہر سال، ہر 5 سال 4 سال کے بعد ہم جو اتنا پیپر خریدتے ہیں اور بہت ساری اور چیزیں خریدی جاتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مشینوں کو سٹور کرنے کے لیے بھی H9 میں جگہ جو ہے وہ تفویض کر دی گئی ہے، کچھ بلڈنگز بھی اطلاعات کے مطابق وہ لے لی گئی ہیں تاکہ وہاں پر ان کو رکھا جا سکے اور ان کا خیال کیا جا سکے۔ تو آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کے 2 فیزز میں انتخابات ہوئے ہیں، تو 67% پولنگ جو ریزلٹس ہیں، فارم 21 ہے جو کہ فائنل کاؤنٹ ہوتا ہے رزلٹ کا، اس میں بہت زیادہ سیریس قسم کی مسٹیکس ہیں، اور ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کا رزلٹ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پر جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں، ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں مارجن آف وکٹری سے، بہت سارے فارمز پر جو ٹوٹل کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے آنے سے اس طرح کی ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میں لاسٹ کوسچن ٹو یو، کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ مل سکے گا 90 دن کے بعد ہونے والے الیکشن میں؟ بالکل، اس میں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ قانون بن چکا ہے، اس کے رولز طے ہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ رائٹ دیا جائے کیونکہ وہ پاکستان کی شہری۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کا بھی، سرور باری صاحب کا بھی، اسی طرح سے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی بات بڑی واضح ہے کہ PMLN کم از کم الیکشن سے خوفزدہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا جو ریٹرک ہے کہ یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پورا اعتماد ہے، جیسے کہ خرم دستگیر صاحب نے کہا، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ قاسم سوری صاحب کی جو ان کا ایکشن تھا اس کو انویلڈ قرار دیا جائے، وائڈ اب انیشو قرار دیا جائے، لیکن وہ الیکشن کو روکنا نہیں چاہتے، وہ الیکشن کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 ہی بڑی مین جماعتیں ہیں ہمارے سامنے، اور پاکستان اب 90 دن کے اندر ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔